السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے۔ آج میں جس موضوع پر ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے فرعون کی باندی کا واقعہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو فرعون کی باندی کا واقعہ تفصیل سے مولانا طارق جمیل صاحب کی آواز میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک رہیے گا تاکہ آپ بھی کچھ معلومات حاصل کر سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ تو چلے بنا وقت ضائع کیے بھی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ فرعون کی باندی مسلمان ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا۔ فرعون کو پتہ چل گیا، اس نے پکڑوایا، آگ جلائی، تیل کڑا میں تیل کھولنے لگا۔ اس کو 2 بیٹیاں تھیں، ان کو پکڑوایا، کہا اب بول، اگر میرا کلمہ پڑھتی ہے تجھے زندگی مبارک، بچیاں مبارک، اگر موسیٰ کا کلمہ پڑھتی ہے پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تمہیں جلاؤں گا۔ لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا فرعون یہ میری 2 ہیں، میری 100 بھی ہوتی تو میں آگ میں ڈال دیتی، یہ تو 2 ہیں۔ اولاد کے لیے کرتے ہو نا، شراب کیوں بیچ رہا ہے؟ بچوں کا مستقبل بن جاوے۔ یہ ماں دیکھو، یہ ماں کھڑی ہوئی ہے، ماں کا کلیجہ زیادہ نرم ہوتا ہے اولاد کے لیے، اس لیے اللہ نے اپنی محبت کی تشبیہ باپ سے نہیں دی، ماں سے دی ہے۔ اور یہ ماں کھڑی ہے، ایک بول پر کہہ سکتی ہے، ایک بول کفر کا بولے، گھر جا کے توبہ کر، ایمان بھی بچ گیا، اولاد بھی بچ گئی۔ اس نے کہا یہ تو 2 ہیں، 100 بھی ہوتی تو قربان کرتی۔ تو انہوں نے بڑی بچی کو کھینچا، اس نے اماں کو پکارا۔ اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جب اس کی بچی کو آگ کی طرف گھسیٹا جا رہا ہوگا۔ اس کو ٹانگوں سے پکڑا، یوں چھوڑا، کھولتے تیل میں وہ مچھلی کی طرح تلی کی۔ ماں کا کلیجہ پھٹ گیا، لیکن آہ نہ کر لبوں کو سے عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا۔ آہ نہیں کی تو اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا، ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، وہ کہہ رہی اماں صبر کرو، جنت میں اکٹھے ہونے والے ہیں۔ پھر وہ معصوم دودھ پیتی بچی کو پکڑا جو دل کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں چلا، بڑی کو تو پتہ چل رہا تھا کیا ہونے والا ہے، اس کو تو کچھ پتہ نہیں، اس کی تو چیخ بھی نہ نکلی، وہ تو گئی اور تل کے راک اور کوئلہ ہو گئی۔ پھر اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، کہا ماں صبر کرو ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر اس نے باندی کو پکڑا تو اس نے کہا ایک خواہش ہے، ایک درخواست ہے۔ فرعون نے کہا کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ہم تینوں کی ہڈیاں اکٹھی دفن کر دینا، جدا نہ کرنا۔ کہا ہاں کر دیا جائے۔ وہ بھی جل گئی، اس کی ہڈیوں کو دفن کر دیا۔ 2000 سال کے بعد ہمارے نبی معراج پہ جا رہے ہیں۔ جب آپ بیت المقدس سے گزرتے ہوئے پہنچے تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی، قریب کرو، آپ کو جنت کی خوشبو آئی۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ فرعون کی باندی اپنی بیٹیوں کے ساتھ جہاں دفن ہے یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے، اور اس کو مرے ہوئے 2000 سال ہو چکے ہیں، 2000 سال سے اس کی قبر خوشبودار ہے، اور وہ پیغام دے رہی ہے پیرس والوں کو کہ اللہ کو یوں بھی راضی کیا جاتا ہے، یا اپنی تاریخ بدل دو، یا اپنے طریقے بدلو، یا اپنی حیثیت مٹا دو، محمدی حیثیت مٹا دو، یا اپنے طریقے بدلو۔ ایک سودا کرو آج اللہ کی بارگاہ میں۔ اتنے بڑے مجمع کبھی کبھی اکٹھے ہوتے ہیں، احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے، کلمے والے بن کے رہو، محمدی بن کے رہو۔ 12 ربیع الاول ہے اور آپ جا رہے ہیں، پیغام مل چکا ہے کہ آج واپسی ہے۔ بیگمات کو بلایا، ملاقات کی روانہ کر دیا، بیٹی کو بلایا فاطمہ، ملاقات کی روانہ کر دیا، علی کو بلایا، سرگود میں رکھ کے دعا دی، رخصت کر دیا، آنکھ میں کچھ نہیں بہا۔ آخر میں بچوں کو بلایا، ایک 6 سال ایک 7 سال، دونوں کو جو یوں لیا وہ ساتھ ہی آنسو چھلک پڑے۔ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا، ایک کو نیزے پہ چڑھتا دیکھا، ساتھ ہی ایسے آنسو ٹپ 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 یوں بھینچا، سر چومے، رخصت کر دیا، دعا نہیں کی۔
میرے بچوں کو بچا یا اللہ. زہر کی موت بڑی اوکھی موت ہوتی ہے، اور ذبح ہونا. دعا نہیں کی، اللہ کی تقدیر کے سپرد کیا کہ میری اولاد کا خون پانی ہے میری امت کے باغ کا، اور ان کی بوٹیاں کھاد ہیں میری امت کے گلشن اور باغیچے کی. اس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے. یا ملک الموت نے آ کر عرض کیا، رسول اللہ، اللہ کا پیغام ہے، آنا چاہیں تو لے آؤ، جانا چاہیں تو، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جاؤ. آپ نے فرمایا، پہلے جبریل آئے، پوری سناؤں آپ کو. پہلے جبریل آئے کہ یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے. آپ نے کہا آ جائیں. انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کہہ رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کہا. آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے کہا تھا پوچھ کے آنا، بن پوچھے نہ آنا، پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا. آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دوں تو مجھے بھی لے جاؤ گے؟ کہا جی آپ کو بھی لے جاؤں گا. پھر آپ نے جبریل کو دیکھا، تو کیا کہتا ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق. تو یا میرے نبی نے یہ سوال اٹھایا، یہ سوال نہ اٹھتا تو دیکھتے آج میرے تمہارے ساتھ کیا ہوتا. یہاں میرے نبی نے سوال اٹھایا کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں. یہ کیوں نہیں کہا حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ کیوں نہیں کہا میرے گھر کے ساتھ جو ہونے والا ہے پہلے اس کا تو مجھے بتائے کیا کرے گا؟ کہ جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. یہ کسی نبی نے سوال نہیں اٹھایا، تمہارے نبی نے سوال اٹھایا ہے. جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا رہا. جبریل پیغام لے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے. کہا الان قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ بلا لے مجھے اپنے پاس بلا لے. اور جاتے ہوئے دو باتوں کی نصیحت فرمائی، الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، چاہے پیرس میں رہو، چاہے ہالینڈ میں رہو، چاہے بیلجیم میں رہو، نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم، اللہ طاقت دے دے تو غریبوں پہ ظلم نہ کرنا. اللہ طاقت دے دے تو غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، غریبوں پہ ظلم نہ کرنا. اللہ طاقت دے دے تو کسی پہ زیادتی نہ کرنا، اپنے محتاطوں پر، فقیروں پر، نوکروں پر، ملازموں پر زیادتی ظلم نہ کرنا. آخری وصیت تھی. اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت کافی تھا تباہ کر دینے کے لیے، بندر خرزین بننے کے لیے بہت کافی تھا. مچھلی کھانا بہت چھوٹا جرم ہے ماں کی نافرمانی کے مقابلے میں. اللہ نے ان کو مچھلی کھانے پہ بندر بنا دیا. یہاں مائیں ذلیل ہو رہی ہیں اور اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، پر بیچ میں میرے نبی کی دعا ہے. جب جھوٹ بولا جاتا ہے، جب شراب بیچی جاتی ہے، جب جوا کھیلا جاتا ہے، جب زنا کیا جاتا ہے، جب ناحق قتل کیا جاتا ہے، جب نماز چھوڑی جاتی ہے، جب بیویوں سے برا سلوک کیا جاتا ہے، جب لوگوں کی پکڑیاں اچھالی جاتی ہیں، جب بھائی کے گریبان میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے، جب رشوت کا مال چلتا ہے، جب سود کا پیسہ چلتا ہے، جب لوٹ مار ہوتی ہے، جب جوا ناچ گانا ہوتا ہے، میرے رب کی قسم یہ ہر گناہ وہ ہے جو ہمیں بندر خنزیر میں تبدیل کر دے. اس کو دعا دو جو جاتے ہوئے بچوں کو تقدیر کے سپرد کر گیا. تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ جواب آیا ساتھ دوں گا. پھر کہا اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے. ساتھ دینے کا مطلب یہی تھا ایسا عذاب نہیں آئے گا جو انہیں بندر خنزیر بنا دے، جو ان کی شکلیں مسخ کر دے، جو انہیں صفائے ہستی سے مٹا دے. پھر چلو یہی بات ختم ہو جاتی. نہیں نہیں نہیں، میں تمہیں آگے لے جاتا ہوں. یہ میدان معاشر ہے، یہ جہنم کی چیخ و پکار چنگھاڑ ہے، یہ جنت کی مہک ہے، یہ پل صراط ہے، یہ ترازو ہے. اور جہنم آ کر ایک چیخ مارتی ہے. سارے مرد، ساری عورتیں، سارے نبی، سارے فرشتے زمین پر گر کر کہتے ہیں نفسی 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 نفسی، یلا جان بچانا، یلا جان بچانا، یلا جان بچانا. ماں، بیٹی، بیٹا، بھائی، بہن، بیوی، نفسی نفسی. میں تم کیا چیز ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا. موسیٰ، عیسیٰ، ہارون، یوشع، دانیال، زکریا، یحییٰ، سلیمان، داؤد، یعقوب، یوسف، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، لوط، شعیب، صالح، ہود، ادریس، آدم، شیس تک سارے. اللہ میری جان بچا، اللہ میری جان بچا. ایک آواز آئے، ایک درد بھری فریاد، ایک نوحہ، ایک دکھی فریاد سنو گے. یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یا رب امتی، یہ کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ ہر کوئی نفسی نفسی لگا ہوا ہے. میری ماں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے، میری بیوی نے مجھے پہچاننے سے انکار، میرے بچوں نے مجھے باپ ماننے سے انکار کر دیا ہے. یہ کون ہے؟
उम्मती उम्मती, ये कौन है? वो आवाज ऐसे छाएगी कि सारी आवाजों पे छा जाएगी, लिहाजा लोगों को देखना पड़ेगा कौन है। अरे तुम्हें पता है वो कौन है? वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज उनके हाथ उठे हुए हैं, झोली फैली हुई है, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। मैं तुम्हें अल्लाह के नबी की औलाद का ना सुनाऊं, जिन्होंने अपने खून को पानी की तरह बहा के तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए, मेरे लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए। मेरे नबी ने फरमाया रैहान तैया मिन दुनिया, मेरे जन्नत के दो फूल दुनिया में कौन? हसन और हुसैन। मेरे नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार फरमा, और जो इनसे प्यार करे उनसे भी प्यार फरमा, और जो इनसे बुग़्ज़ रखे उनसे बुग़्ज़ रख, जो इनसे मोहब्बत उनसे मोहब्बत कर, जो इनसे बुग़्ज़ रखे उनसे बुग़्ज़ रख। और ये वो शहजादे हैं जिनके लिए मेरा नबी घर में आते हैं, एक दफ़ा नहीं, हर चौथे दिन का किस्सा है। ऐनल लुका, मेरे शरारती बच्चे किधर हैं? ऐनल लुका, मेरे शरारती बच्चे किधर हैं? तो दोनों भाई भागे 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 आ रहे हैं, और मेरा नबी उनके सामने घोड़ा बन रहे हैं, घुटने भी टेक दिए, हाथ भी टेक। आओ बच्चों मेरे कंधों पे, मेरी कमर पे चढ़ जाओ, कमर पे बिठाकर दो जहान का बक़ौसैन औ अदना, वद्दुहा के चेहरे वाला, वल्लैल की जुल्फों वाला, काबा कौसैन पर जाने वाला, मकाम महमूद को इज्जत देने वाला, अल्लाह का झंडा पकड़ने वाला, जन्नत को अपने हाथ से खुलवाने वाला, शफात के जरिए से पार लगाने वाला। आज बच्चों को कमर पे बिठा के कमरे में चक्कर लगा रहे हैं, फिर यूं करके कहते हैं तुम्हारा ऊंट कैसा है? बच्चों तुम्हारा ऊंट कैसा है? नमाज फर्ज है, फर्ज सुन्नत नफल नहीं, फर्ज नमाज, बाजमात नमाज। सजदे में गए हैं और हसन कूद के कमर पे चढ़ गए हैं, कभी हुसैन कूद के कमर, दोनों भाई बारी बारी करते रहते थे। आप सजदा लंबा कर रहे हैं, पीछे वाले परेशान हो रहे हैं कि सजदा लंबा क्यों हो गया? आप फोत हो गए, आप बेहोश हो गए, क्या हुआ? पहली सब वाले जरा यूं करके देख रहे हैं तो क्या देखते हैं? बच्चा कमर पे चढ़ा हुआ है, एक आदमी हाथ बढ़ा के बच्चे को उतारना चाहता है, आपको बगल से हाथ नजर आता है आगे बढ़ रहा, आप सजदे की हालत में उसको यूं रोकते हैं कि मेरे बच्चे को मत छेड़ो। आप जुमे का खुतबा दे रहे हैं, जुमे का खुतबा वाजिब होता है, जुमे का खुतबा वाजिब होता है, देना भी सुनना भी। दोनों बच्चे खेलते खेलते दरवाजे पर आ गए, आप पीछे किसी को कहते भाई ये मेरे बच्चे उठाओ मेरे पास लेकर आओ, नहीं, आप मिंबर से उतरे, यूं मजमे को चीरा, सामने देख रहे हैं लोग, नहीं, उन्हें नहीं खबर के पीछे क्या हुआ, सारे घबरा गए, पीछे कुछ हो गया। आप तेजी से गए, दोनों बच्चों को उठाया और लाए, और हसन को इधर बिठाया, हुसैन को इधर बिठाया, और फिर दोबारा तकरीर शुरू फरमाई। ये इतने बड़े शहजादे हैं, आप दोनों में कुश्ती करा रहे, हसन हुसैन की कुश्ती करा रहे, और हसन बड़े थे, हुसैन छोटे थे, लिहाजा वो दब रहे थे, हसन दबा रहे थे, तो आप हुसैन को शाबाश हुसैन भाई शाबाश, हुसैन मियाँ शाबाश। तो हज़रत फातिमा भी बैठी देख रही थी ये कुश्ती, वो कहने लगी या रसूल अल्लाह आप सिर्फ हुसैन को शाबाश दिए जा रहे हैं, हसन को क्यों नहीं देते? तो आपने कहा ये जिब्रील मेरे पास खड़ा हुसैन को शाबाश दे रहा है, मैं भी उसी को शाबाश दे रहा हूँ। ये वो बच्चे हैं। हसन सर से लेकर कमर तक नबी के मुशाबे थे, कमर से पांव तक बाप के मुशाबे थे। हुसैन सर से लेकर कमर तक बाप के मुशाबे थे, कमर से लेकर पांव तक अपने नाना के मुशाबे थे। इस मुशाबत की वजह से मेरे नबी फरमाते थे हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। जब हसन पैदा हुए आपने पूछा अली क्या नाम रखा है? कहा जी हर्ब, लड़ाका, जंगजू का नाना, इसका नाम हसन। फिर हुसैन पैदा हुए, अली क्या नाम रखा है? कहा जी हर्ब का ना, इसका नाम है हुसैन। फिर कहा ये दो नाम अल्लाह ने मेरे बच्चों के लिए संभाल के रखे थे, जब से आदम की नस्ल चली है पहली दफा ये नाम किसी के रखे गए हैं। और आज औलाद सामने है, एक तरफ एक छोटा सा काम है, छोटा सा कि जालिम की बैत कर लो, बस इससे आगे कुछ नहीं, मदीने में जाके तौबा कर लो, ये कौन सा बड़ा काम है। और ये कहकर अपने बच्चे बचाओ, घर बचाओ, औलाद बचाओ, बच्चियां बचाओ, माल बचाओ, सब कुछ बचाओ, और जन्नत तो पहले ही बची पड़ी है। मैं तो बयान कर रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं, मैं गर्मी है, हबस है कि अल्लाह हमें जन्नत दे, लेकिन पता नहीं अल्लाह बेनियाज है, कि जाओ मुझे नहीं, तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन ये वो हैं जिनके लिए जन्नत का फैसला हो चुका है कि ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। अब इसको देखो ये क्या कर रहा है, मेरे बच्चे का बाजू टूटा,
وہ ہائے ہائے کرنے لگا, مجھے دیکھا نہیں گیا, میں بھاگ کے باہر چلا گیا, مجھ سے کھڑا نہیں ہوا گیا. یہ بھائی ذبح ہو رہے ہیں, یہ عباس کا سر کٹا, یہ عبداللہ کا سر کٹا, یہ محمد کا سر کٹا, یہ جعفر کا سر کٹا, یہ اپنے بھائی حضرت علی کی دوسری بیگمات سے. صبر کا پہاڑ ہے. یہ حسن کے بیٹے قاسم گئے, یہ عبداللہ گئے, یہ ابو بکر گئے, کھڑے ہوئے ہیں. یہ جعفر کے بیٹے عبد الرحمن گئے, عبداللہ گئے. یہ مسلم بن عقیل کے بیٹے عبد الرحمن گئے, عبداللہ گئے. اپنا بیٹا علی گیا, دوسرا علی گیا, اکبر اصغر دونوں گئے, کھڑے ہوئے ہیں. پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کو یوں راضی کیا کرتے ہیں, ہم اللہ کو یوں راضی کیا کرتے ہیں. اپنی جان رہ گئی, ایک چھوٹا بچہ رہ گیا عبداللہ, 2 سال کا. تو خیال آیا بچے کو, ابھی تقدیر کچھ اور امتحان لینا چاہتی تھی, تو خیال آیا بچے کو پیار کر لوں. بلوا لیا, اس کو سینے سے لگایا, پیار کیا اور یہاں بٹھا لیا. ان کو خیال تھا کہ اس بچے کو کوئی کیا کہے گا, لیکن ابھی اللہ کی طرف سے کچھ آزمائش اور باقی تھی. کوفی لشکر میں سے ابن الموقد ایک آدمی ہے, اس نے جو تیر جوڑ کے مارا تو عبداللہ کے گلے کے پار ہو گئی, یوں ڈھلک گئی گردن, بھی نہ نکل سکی. یہاں کلیجہ پھٹا ہے اور بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا, اے میرے رب, تو راضی ہے تو مجھے کوئی گلہ نہیں. اللہ کے واسطے امت بنو, اللہ کے واسطے امت بنو. اپنی ذات میں سچے بنو, جھوٹ نہ بولو, دیانت سے چلو, دھوکہ نہ دو, سچائی سے چلو, فراڈ نہ کرو, حلال بیچو, حرام نہ بیچو, سچ بولو, جھوٹ نہ بولو. پیپر کے لیے کسی لڑکی کو دھوکہ نہ دو, پیپر کے لیے یہاں کے لوگوں کو دھوکہ نہ دو, ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو. ساری کائنات کو آگ لگا دو ایک سچ کی خاطر, پوری کائنات کے خزانے ایک پلڑ میں رکھ دو تو ایک سچ اس سے زیادہ وزنی ہے, وزنی ہے, وزنی ہے, وزنی ہے. میرے نبی نے فرمایا, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. کیا مسلمان بخیل, کنجوس, شوم ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا نہیں, جھوٹ نہیں بول سکتا. تم سارا مال بچاؤ, ایک جھوٹ بول کر تم نے کچھ نہیں بچایا. تم سچ بول کے سب کچھ کھو دو, تم نے سب کچھ بچایا ہے. جس دیش میں رہتے ہو, جہاں کی روٹی کھاتے ہو, جہاں کے نفع اٹھاتے ہو, جہاں کے پاسپورٹ والے ہو, اس کو دھوکہ مت دو. پورے یورپ کا یہ درد ہے کہ یہ ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش والے یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ پیپر بنانے کے لیے لڑکیوں کو دھوکہ دیتے ہیں, یہ ٹیکس چرانے کے لیے ہیرا پھیری کرتے ہیں. مت کرو. ناظرین, امید کرتا ہوں آپ کو یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان اچھا لگا ہوگا اور آپ نے اس بیان سے بہت سبق بھی حاصل کیا ہوگا. اب آپ کا فرض ہے, آپ نے جو اس مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سے حاصل کیا اس پر عمل کرے, اس کو اپنی زندگی میں لائے تاکہ آپ بھی نیک اعمال کر سکے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل فیتھ فل کو سبسکرائب کرے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لوگوں میں شیئر کرے. آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے, تو نیک کام میں دیر کیسی. آپ کا ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.